نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق اللہ العظیم۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو نفع دینے والی چیزیں حاصل کرنی پڑتی ہیں اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔ نفع دینے والی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قوت دی ہے جس کا نام شہوت ہے۔ شہوت اشتہا کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی طلب ہونا اور اس کو حاصل کرنے کی دل میں تڑپ ہونا۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تاکہ ان نعمتوں کی ایک جھلک انسان دنیا میں بھی محسوس کر لے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نقصان سے بچنے کے لیے بھی انسان کو ایک قوت عطا فرمائی ہے جسے غضب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے غصہ۔ نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کا غصہ کام آتا ہے۔ اگر انسان میں غصہ ہوتا ہی نہ تو اس میں شرم حیا بھی نہ رہتی۔ انسان غصے کی وجہ سے کئی نقصان دہ چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی لڑکے کو اپنے گلی میں کڑا دیکھا، اس کی نظریں میلی معلوم ہوئی، جسے پتہ چلا کہ اس کا یہاں کڑا ہونا مناسب نہیں، تو اس پر غصہ آئے گا۔ لہٰذا اس لڑکے کو پاس بلا کر کوئی سمجھائے کہ بچہ آج کے بعد تم مجھے اس گلی میں نظر نہ آنا، تو اس غیرت ایمانی کی وجہ سے بندے کی عزت کیا ہو جاتی ہے؟ بچ جاتی ہے۔ شہوت اور غضب کے درمیان اعتدال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کو حکمت عطا کی، لہٰذا انسان اپنے عقل کے استعمال کرتے ہوئے ان دو چیزوں کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ کون سی چیزیں کنٹرول میں رکھ سکتا ہے؟ شہوت اور غضب۔ 3 برتن ہیں اور 3 ہی نعمتیں عطا ہوئی۔ شہوت کا تعلق نفس کے ساتھ، غضب کا تعلق قلب کے ساتھ، حکمت کا تعلق کیا ہے؟ دماغ کے ساتھ ہے، اور یہ 3 چیزیں انسان کے کام آتی ہیں۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ میں نے اے اللہ رسول آپ کی امت کو اعتدال والی امت بنائی ہے۔ اعتدال کسے کہتے ہیں؟ کہ شہوت، غضب اس پر کنٹرول ہو، حکمت عقل کے ساتھ کوئی چیزیں حاصل کریں۔ اب یہ دیکھو اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ شہوت بھی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، غضب بھی ایک نعمت ہے، حکمت بھی ایک نعمت ہے، عقل بھی ایک نعمت ہے۔ جب ہم تمام نعمتوں کو اس کے اعتدال کے ساتھ کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے، تو ہمیں امت وسطیٰ کا لقب تو دیا گیا ہے، تو اس نعمتوں کے استعمال کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے۔ مثال کے طور پر اب یہاں پر مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، غلطی کی، ٹھیک ہے، اس نے مثال کے طور پر چوری کی، کیا کی، عقل کا تقاضا ہے کہ اس کو نرمی سے سمجھایا جائے۔ پہلی مرتبہ کیا نا، یہ بھی اللہ پاک کا ایک نعمت ہے، آپ اس کو نرمی سمجھائے۔ پھر چوری کی، پھر سمجھائے، تیسری بار اس کو غصے سے ڈانٹے، یہ ڈانٹا بھی نعمت اس کے لیے کی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اس گناہ سے بچ جائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو اس کی اصل جگہ پر کیا صحیح استعمال کرنے کی کیا کوشش کریں، تاکہ اس سے اللہ پاک بھی راضی ہوں گے اور ہمیں آخرت کے جو بڑی بڑی نعمتیں کیا ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی۔ یاد رکھو میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھو کہ اس نعمتوں کو اپنے غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ آپ بڑے ہوں گے، انشاءاللہ پاک آپ سے بڑا کام لیں گے، آپ سے اللہ پاک دین کا کام لیں گے۔ یا عقل کو اپنی جگہ پر صحیح استعمال کریں، جہاں پر دین کی بات آ جائے عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ جہاں پر مثال کے طور پر غصے کرنے کی نوبت تو غصہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، غصہ کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ رسول جانتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلوان ہوا کہ وہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو ہم ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور صبح و شام اللہ پاک کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔